احسان صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمہ صاحبہ، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، سانحہ 9 پہ ملوث جو مزید 60 مجرمان ہیں انہیں سزا سنا دی گئی ہے۔ مثال قائم کی جا رہی کہ کوئی بھی آئندہ ایسی حرکت دوبارہ کرنے کی سوچے گا بھی تو وہ قانون کی کٹہرے میں لازمی آئے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں آپ کبھی بھی ریاست کو چیلنج کریں اور اس طرح سے جلاؤ گھراؤ کریں، آپ مار دھاڑ کریں، چیزوں کو آگ لگا دیں، کنٹونمنٹس کے اندر گھس کے، ٹپیکل جگہوں پہ گھس کے جو ہے وہ آپ جلاؤ گھراؤ کریں، تو اس کی اجازت کہیں پہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور میں تو اسے سمجھتی ہوں کہ یہ دیر ہو گئی ہے، اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں تھیں، اسٹے تھا سپریم کورٹ سے، اس لیے بھی شاید سزائیں جو ہیں وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہیں، اور ان کو اور شے ملی، اس دہشت گرد گروپ کو اور شے ملی، انہوں نے بار بار جو ہے وہ حملے کیے دوبارہ وفاق کے اوپر آ کر۔ تو یہ یقیناً یہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں آج ہمیں جو مشورے دیتے ہیں نا، جو ہمیں سمجھاتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ان کے اپنے ملکوں میں جو ہے وہ کیپٹل ہل پہ حملہ ہو یا یو کے اندر رائٹس ہوئے ہوں، انہوں نے سمری ٹرائل کے جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہی 10 سال کی سزائیں دی تھیں، اور یہی اس طرح ریاستیں اپنی رٹ قائم کرتی ہیں۔ اس طرح دہشت گردوں کے حوالے ملک کو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس کو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسکیوز گھڑنا، کوئی بنیادی حقوق کی بات کرنا، بنیادی حقوق دوسروں کے حقوق کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، اکیلے بنیادی حقوق کسی کے کوئی نہیں ہوتے۔ اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر سزائیں ملنا یقیناً جو ہے وہ ضروری تھی، ادروائز پھر پاکستان کی ریاست کو اور اس کی رٹ کو جو ہے وہ ہر بندہ آنے والے دن میں چیلنج کرتا۔ جی تو عظمہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک ہی رویہ اپنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، بار بار انتشار کی کال، گزشتہ دنوں میں ایک پھر دوبارہ سے وہی چیز ہو رہی تھی کہ سول نافرمانی کی کال ہم دیں گے۔ اس رویے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تمام تر سچویشن میں جو نقصان ہے وہ صرف ریاست کا ہو رہا ہے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں، پہلے تو ہمیں سب کو یک زبان ہو کر ایز اے پاکستانی ہمیں اس کو کنڈیم کرنا ہوگا، میڈیا کو بھی، انٹیلیجنشیا جو ہے ہمارے ملک میں ہے، سول سوسائٹی جو ہے، جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کو ایک زبان ہو کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، جو الحمدللہ پاکستان ٹریک پہ آ گیا ہے، دنیا کے تمام بڑے بڑے ادارے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، تو وہاں پر یہ انتشار، یہ فساد کی بار بار کال یقیناً پاکستان کو پٹری سے اتارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں یک زبان ہو کر ایک پاکستانی ہو کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ریاست جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، سیاسی جماعتیں سیاست کریں، ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کو کوئی ان کے احتجاج سے نہیں روکتا، ان کو کوئی جو ہے وہ سیاست کرنے سے نہیں روکتا، لیکن سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ ریکارڈ ہے ان کا، یہ جب نکلتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں۔ بالکل جی، تو عظمہ صاحبہ، اگر ہم اسپیشلی بات کریں علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو وہ آئے روز لشکر لے کر وفاق پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جس کے دوران ہم دیکھتے بھی ہیں کہ املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور انتشار کی ایک جو صورتحال وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، یا پھر ان چیزوں کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، گنڈا پور صاحب تو شاید مجبور بھی ہیں، کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے جو موصوف ہیں وہ اس ملک کو جو ہے وہ چلنے نہیں دے سکتے۔ بائی دا وے، آج یہ بھی آپ کے شاید رپورٹ کر دیا ہوگا آپ کے رپورٹر نے کہ آج جیل میں عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا ہے، ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا لیا ہے۔ تو یہ اس کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا یقیناً ایک اعتراف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ٹریک پہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کو جو کہا جاتا ہے وہ کٹپتلی ہے، وہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں وہ ڈبل بھی بیچارے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور ہم وفاق ہیں، ہم نے کسی صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف کھڑا نہیں ہونے دینا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے۔ وہ تو انتشار چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لڑائی ہو، صوبے وفاق کے خلاف کھڑے ہوں، دو صوبے آپس میں لڑے ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے، اس لیے ان کی بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک ایسے چل سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عظمہ صاحبہ، ملک کی معیشت جب بھی ٹھیک ہوتی ہے تو ہم ایک سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر عوام کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر سے وہی فساد اور انتشار کی سیاست قائم ہو جاتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا اب انہیں ان چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ان کو بہت شے ملی ہے، سوری کہنا پڑے گا مجھے، عدالتوں سے جتنا سپورٹ اور جتنی لیوریج اس کو ایز پی ٹی آئی ملی ہے۔ دیکھیے، ہم بندے پکڑتے ہیں، اگلے دن وہ بندے چھوٹ جاتے ہیں۔ بالکل عدالتیں جو ہیں وہ سزا دے سکتی ہیں، حکومتیں سزا نہیں دے سکتی۔ جب تک ان کو سزا کا خوف نہیں ہوگا
یہ شاید باز نہیں آئیں گے. مجھے آج افسوس ہے, مجھے آج دلی افسوس ہے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جن کے بچوں کو کچھ دن پہلے سزائیں ہوئی تھیں, جن کے بچوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں. اور یہ یقیناً ان خاندانوں کا نقصان ہے. یہ تو سارے ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, کوئی جیل میں مرغے جو ہے وہ پھاڑ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے اندر عیاشی کر رہے ہیں. افسوس جو ہے وہ نقصان ان بچوں کا ہوا ہے, ان کے خاندانوں کا ہوا ہے. اور یہ جو وتیرہ ہے, یہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اب ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ کال دے دی گئی ہے سول نافرمانی کی. بالکل ایسا ہی ہے. جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش یہ کر سکتے ہیں, یہ اس کے اوپر ہر طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں. جی, تو اسما صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو سزاؤں کا عمل شروع ہو چکا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کے طرز سیاست میں کوئی چینجز آ سکتے ہیں, ہم کوئی توقع کر سکتے ہیں, یا پھر مسلسل وہی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جائے گا ان کی طرف سے؟ لیڈروں کی تو بھائی میں گارنٹی نہیں دے سکتی, مجھے ان سے تو بالکل کوئی توقع نہیں ہے. وہ ہمارے معصوم بچوں کو, نوجوانوں کو غلانے کی ہر طرح کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے جو ہے وہ عام عوام سے, خاص طور پہ پنجاب کے عوام کو میں یہاں پہ ضرور سیلیبریٹ ان کو کرنا چاہتی ہوں, ان کو سیلیوٹ کرنا چاہتی ہوں. جی, انہوں نے جب کال دی ہے پنجاب سے لوگ نہیں نکلے ہیں. اور یہ یقیناً جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایک 8-10 مہینے کی محنت ہے ایز چیف منسٹر پنجاب, اس کو لوگ اکنالج کر رہے ہیں. میں باقی صوبوں کے لوگ جو ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں, ان کو انتشار کا ایندھن نہ بننے دیں. یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں, یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے, اور ہمارا مستقبل جو ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بم, غلیلیں, کیلوں والے جو ہے وہ ڈنڈے, یہ اور اسلحہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. اسما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. رہنما آئی پی پی خرم نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, آج پھر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سانحہ 9 مئی کو لے کر. ملوث جتنے بھی 60 مجرمان تھے انہیں سزا سنا دی گئی ہے. اب آہستہ آہستہ سزا کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے, جس سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ پاک فوج کی طرف سے تمام تر جو ثبوت ہے ان کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد سزا کا عمل ہو رہا ہے, کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں, رول آف لا پریویل, اور رول آف لا کے اندر یہ لازم ہے کہ کمبینیشن ہو تمام. تو اب اگر ہم یہ کہنے کہ کیا چیزوں کو ایک چیز کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ رول آف لا پریویل کر رہا ہے, اور رول آف لا کا پریویل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سانحہ 9 مئی پہ ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 60 مجرمان کو ملٹری کورٹ نے سزائیں سنائی ہیں. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال کی ہے اور مجرمان کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں. سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 60 مجرمان کو ملٹری کورٹ نے سزائیں سنائی ہیں اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال کی ہے اور مجرمان کو قانونی حق کی یقینی فراہمی, قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں.